اور میرے ذہن میں یہ شعر گردش کر رہا تھا کہ حقدار ہر ایک شخص نہیں ہے باغ ارم کا، حقدار ہر ایک شخص نہیں ہے باغ ارم کا، ہر شخص کی قسمت میں حوریں نہیں ہوتی، بو جہل کہاں اور کہاں دولت ایمان، پیپل کے درختوں میں کھجوریں نہیں ہوتی۔ حضرات و سامعین، اب ہمارا یہ پروگرام خطابت کی وادیوں کی طرف رواں دواں ہے، اور اب ہم ایسے مقرر اور ایسے خطیب کی طرف بڑھتے ہیں جن کی شخصیت کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ کچھ لوگ آفتاب و مہتاب سے ناواقف ہوں، لیکن ایسا غیر ممکن ہے کہ حضرت والا کی ذات سے نا آشنا ہوں۔ حضرت والا علمی میدان میں عارف باللہ، اخلاقی میدان میں فنا باللہ، اتحادی میدان میں فی سبیل اللہ، اور تقریری میدان میں سبحان اللہ، ان تمام صفتوں کا مجسمہ مفسر قرآن حضرت مولانا انیس احمد آزاد قاسمی بلگرامی نقش بندی صاحب، خلیفہ و مجاز پیر ذوالفقار علی نقش بندی، شیخ الحدیث جامعہ سید المدارس چوہان بانگر جعفر آباد دہلی۔ میں حضرت والا سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ حضرت والا اپنے بصیرت افروز بیان سے ہم تمام سامعین کو استفادہ کا موقع عنایت فرمائے، اور میں سامعین سے گزارش کروں گا کہ جو ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں وہ با احترام پنڈال میں تشریف رکھیں۔ نہ پوچھ گفتگو میں کیا اثر رکھتا ہے وہ، نہ پوچھ گفتگو میں کیا اثر رکھتا ہے وہ، سنگ دل کو موم کرنے کا ہنر رکھتا ہے وہ۔ حضرت مولانا انیس احمد آزاد قاسمی بلگرامی صاحب مائک پر۔ یہ والا بھی لگا دے گا۔ تقیہ ہو تو یہاں لگا دیں گے، تقیہ ہے تقیہ لگا دیں۔ ہاں سنگل چل جائے گا، تقیہ لے دو، تقیہ نرم سے دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وأكبره تكبيرا وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت، اس وقت مجھے آپ کی خدمت میں بڑے اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کرنی ہیں۔
آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو صحیح اور حق سننے کی توفیق بخشے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو طے ہے کہ ہمیں اور آپ کو اور دنیا کے کسی بھی انسان کو اس دنیا میں نہیں رہنا ہے۔ یہاں کوئی انسان رہنے کے لیے نہیں بلکہ کہیں کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ دنیا ہماری اور آپ کی اور دنیا کے کسی بھی انسان کی قیام گاہ نہیں ہے۔ کہیں جانا ہے، وہاں کی تیاری کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو کچھ موقع اس دنیا میں عطا کیا ہے۔ اس دنیا میں نہ جانے اب تک کتنے انسان آئے اور چلے گئے، یہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، تو ہمیں اور آپ کو بھی مستقل یہاں نہیں رہنا ہے۔ آئے ہیں تو پھر جانا ضروری ہے، اور جہاں جانا ہے اسی کی تیاری ہمیں اور آپ کو کرنے کا یہ موقع دیا گیا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی بہت قیمتی ہے۔ اس کی قیمت کا اندازہ آپ ایسے لگا سکتے ہیں کہ اسی دنیا کی زندگی سے آپ جنت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جنت کی منڈی ہے، جنت آپ کو یہیں سے مل سکتی ہے۔ آنکھوں کے بند ہو جانے کے بعد پھر یہ سودا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں عبث لغو بے مقصد نہیں بھیجا۔ دنیا کے ہر انسان کی زندگی کا وہ واحد مقصد اللہ رب العزت نے متعین کر دیا۔ ہو سکتا ہے دنیا کا کوئی انسان اس حقیقت سے نہ آشنا رہتا، مجھے نہیں معلوم کہ میں دنیا میں کیوں آیا۔ اس حقیقت کو بتانے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ہر دور میں اپنے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث کیا، اور رسالت و نبوت کا وہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ ختم کر دیا گیا۔ اللہ نے اپنے آخری نبی کو ایک ایسی لازوال دائمی کتاب عطا کی، اور آپ کی نبوت و رسالت کو ایسا دوام بخشا کہ اب قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اور قیامت تک برپا ہونے والے انسانوں کے لیے کتاب ہدایت قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے ہمارے رشتے کو اتنا مضبوط کر دے کہ ہم اس قرآن کو اپنی زندگی کے لیے ایسا نسخہ یقین کر لیں کہ اس کے بغیر ہماری زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو، قرآن مجید کو، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے رہبر اور رہنما بنایا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان کسی مقام کا رہنے والا ہو، جب وہ چاہے تو قرآن مقدس سے ہدایت کا سامان لے سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ کتاب ہمارے اور آپ کے لیے، ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے نازل کی ہے۔ قرآن مقدس کے تعلق سے مجھے اور آپ کو
ایک بڑا پختہ اور مضبوط یقین یہ بنانا ہوگا، اپنے اپنے تئیں یہ سوچنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب میری ہدایت کے لیے نازل کی ہے۔ یہ میں اپنا یقین بنا لوں، آپ اپنا یقین بنائیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب یعنی قرآن مجید میری ہدایت کے لیے نازل کی ہے۔ قرآن مجید کی ضرورت کو سمجھیے، قرآن مجید کی عظمت کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتاریے، قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ اس کو سمجھنے اور عملی طور پہ اس کو اپنی زندگیوں میں برپا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، ان کا کرم ہے کہ ہم نے اور آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے۔ اس کلمے کو پڑھنے کے بعد ہمارا اور آپ کا نام قرآن کی فہرست میں کس عنوان سے درج ہے اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ جب ہم نے اور آپ نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو پھر اللہ ہمیں اب کیسے بلائے گا اور کس نام سے پکارے گا یہ قرآن میں آپ کو دیکھنا ہے۔ قرآن میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو بلایا اور پکارا ہے اور یا آدم کہا ان سے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو بلایا تو ان کا تذکرہ بھی قرآن میں یا نوح کے ساتھ موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، ان کو اللہ نے پکارا، انہیں آواز دی، قرآن میں ان کے ناموں کے ساتھ میں یا لگا ہوا ہے۔ اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ۔ اللہ نے دنیا کے تمام انسانوں کو بھی بلایا اور پکارا ہے، تمام انسانوں کو، ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، ان کا تعلق کسی بھی دھرم سے ہو، اللہ نے انہیں آواز دی ہے، لیکن پکارنے کا انداز عمومی ہے، یا ایھا الناس۔ اس کا ترجمہ اے لوگو، یہ دنیا کے تمام انسان اس میں مخاطب ہو گئے۔ اللہ نے قرآن میں اہل کتاب کو بھی آواز دی اور اس کا تذکرہ موجود ہے۔ یا اہل الکتاب، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جن کو کتاب عطا کی گئی۔ اللہ نے قرآن میں کافروں کو بھی آواز دی ہے۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم قل یا ایھا الکافرون۔ اللہ نے سب کو آوازیں دیں، اللہ نے سب کو بلایا اور پکارا اور اس کا عنوان قرآن میں مذکور ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اور ایمان والوں کو کیسے بلایا اور پکارا، اس کو آج کی اس نشست میں کچھ سمجھنا اور جاننا ہے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اور دنیا کے تمام ایمان والوں کو آواز دی ہے، دنیا کے تمام ایمان والوں کو بلایا اور پکارا ہے۔ کبھی 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی میں ہم نے اور آپ نے یہ سوچا کہ ہمارا اللہ ہمیں آواز دیتا رہا، ہمارا اللہ ہمیں پکارتا رہا اور ہم نے اپنے خالق اور اپنے مالک کی پکار کو بالکل نہیں سنا؟ کیا اللہ نے ہمیں اور آپ کو قرآن میں آوازیں نہیں دیں؟ کیا اللہ نے ہمیں اور آپ کو قرآن میں پکارا نہیں؟ پکارا ہے، بہت بار پکارا ہے، اور پکارنے کا عنوان ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو۔ یہ اللہ کی پکار ہے میرے لیے بھی، اور یہ اللہ کی پکار ہے آپ کے لیے بھی، یہ اللہ کی ندا ہے دنیا کے ان تمام انسانوں کے لیے جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے، جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے، وہ سب کے سب یا ایھا الذین آمنوا کے زمرے میں داخل اور شامل ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو بلاتا اور پکارتا رہا،
یا ایھا الذین آمنوا، اور ہم ایسے کہ ایک مرتبہ کی پکار پر بھی اپنے اللہ سے نہیں پوچھ رہے ہیں کہ اللہ آپ ہمیں کون سا حکم دینا چاہتے ہیں. کوئی کسی کو یوں ہی نہیں پکارتا. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا موجود ہے، اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگلی بات کو سننے کے لیے تیار ہو جائیں. ان کا اللہ انہیں کوئی خاص ذمہ داری دینا چاہتا ہے، ان کا اللہ انہیں کوئی خاص کام بتانا چاہتا ہے، جبھی تو اس نے آواز دی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. سنیں گے اپنے اللہ کی پکار، سنیں گے اپنے اللہ کی ندا. جہاں کہیں بھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آپ کو سننے کو مل جائے، یا قرآن کی تلاوت کے دوران آپ کے سامنے وہ آیت آ جائے جس میں یا ایھا الذین آمنوا موجود ہے، تو بس یقین بنا لینا کسی اور کو نہیں، میرے رب نے مجھے پکارا ہے، کسی اور کو نہیں، میرے اللہ نے مجھے آواز دی ہے. بنائیں گے ایسا ایمان انشاءاللہ. اگر یہ یقین بن گیا کہ قرآن میں جہاں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا موجود ہے، اس میں اللہ نے مجھے آواز دی ہے، اس میں مجھے اللہ نے پکارا ہے، میرا اللہ مجھے کوئی کام بتانا چاہتا ہے، جبھی اس نے ہمیں بلایا اور پکارا ہے، تو اگلی بات کو پوری توجہ سے سننا ہے انشاءاللہ. قرآن مجید میں 90 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے. میں ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے پہلا اور آخری یا ایھا الذین آمنوا آپ کے سامنے ذکر کروں گا، تاکہ کم از کم قرآن کے حوالے سے جو اس مدرسے کا اجلاس منعقد ہوا ہے، ایک مدرسے کا پیغام لے کے آپ یہاں سے جائیں، قرآن کا کوئی تھوڑا سا سبق آپ یاد کر کے جائیں. اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو یا ایھا الذین آمنوا کہے کہ ہمیں اور آپ کو آواز دی ہے، سب سے پہلا یا ایھا الذین آمنوا دیکھیں قرآن مقدس کے پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی وہ آیت ہے. اللہ نے دنیا کے تمام اہل ایمان کو آواز دی یا ایھا الذین آمنوا، اور ذمہ داری یہ دی، کام یہ بتایا کہ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. یہ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو پہلے یا ایھا الذین آمنوا کے تحت میں دی ہیں. میں اس کا خلاصہ بہت آسان لفظوں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کوشش یہ کیجئے گا کہ یہ یا ایھا الذین آمنوا کا پہلے یا ایھا الذین آمنوا کا خلاصہ آپ کو یاد ہو جائے. کریں گے کوشش. ہمارے سلسلے عالیہ قادریہ کے ایک بہت پائے کے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ. اللہ رب العزت نے حضرت لاہوری علیہ الرحمہ کو قرآن کا فہم بہت عطا کیا تھا. آپ کے دور کے بڑے بڑے علماء، محدثین، مفسرین، مشائخ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں قرآن کا درس لینے کے لیے آیا کرتے تھے. تو حضرت لاہوری علیہ الرحمہ نے ایک موقع پر یہ بات اپنے متوسلین اور منتسبین اور شاگردوں کے سامنے فرمائی کہ اگر میں اسٹیشن پر پلیٹ فارم پر موجود ہوں، کھڑا ہوں، میری ٹرین آ جائے جس سے مجھے سفر کرنا ہے، اور میں اپنی ٹرین پہ اپنا سامان لے کر چڑھنے لگوں، ٹرین پہ چڑھتے چڑھتے اگر کوئی شخص مجھ سے پورے قرآن کا خلاصہ معلوم کرے تو میں ٹرین پہ چڑھتے چڑھتے اس کو پورے قرآن کا خلاصہ بتا دوں گا. آپ لوگ بڑی سستی کے ساتھ سننے کے عادی ہیں. کچھ
بیچ میں سبحان اللہ ہو، الحمدللہ ہو، معلوم ہو کہ آپ کی سمجھ میں کچھ آ رہا ہے، باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ نہیں؟ تو کیا دھورلی میں کسی بات پر سبحان اللہ کہنے سے جی ایس ٹی لگتی ہے کیا؟ جی ایس ٹی لگتی ہو تو بتا دیجئے۔ سبحان اللہ کہنے پر میرے ایمان والے بھائیوں جی ایس ٹی نہیں لگتی۔ ادھر آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکلا، ادھر آپ کے رب نے آپ کے لیے جنت میں درخت لگا دیا۔ اب بھی نہیں کہا سبحان اللہ آپ نے، اب تو کہنا چاہیے نا۔ فائدہ ہی فائدہ ہے، آپ کی بیداری کا بھی ثبوت ملتا رہے اور آپ کی جنت میں درخت بھی لگتے رہیں، یہ سبحان اللہ کہنے کا فائدہ ہے۔ تو اتنی خاموشی سے نہ سنیے کہ ہمیں پتہ بھی نہ چلے کہ یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں۔ اگر آ رہی ہیں تو ہمیں معلوم اور محسوس ہونا چاہیے، اور اگر نہیں آ رہی تو اس سے بھی ہلکی باتیں میں آپ کو سناؤں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ قرآن کی باتیں آپ سنیں بھی اور سمجھیں بھی، اور یہ سبق یہاں سے لے کر جائیں اور لوگوں کے درمیان قرآن کا پیغام عام کریں، یہ مقصد ہے میری گفتگو کا۔ حضرت لاہوری فرماتے ہیں کہ اگر میں ٹرین پہ چڑھ رہا ہوں اور ٹرین پہ چڑھتے چڑھتے کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے، تو میں ٹرین پہ چڑھتے چڑھتے اس کو پورے قرآن کا خلاصہ بتا دوں گا۔ ہے نا تعجب کی بات؟ پورا قرآن جو 30 پاروں پر مشتمل ہے، پورا قرآن جس میں 114 سورتیں ہیں، 540 رکوعات ہیں، 6000 سے زائد آیتیں ہیں، اتنے عظیم قرآن کا خلاصہ اتنے مختصر سے وقت میں، اور وہ بھی ہما ہمی کے عالم میں ٹرین پہ چڑھتے چڑھتے بتا دوں گا۔ حضرت لاہوری علیہ الرحمہ کے شاگردوں نے اور آپ کے متوسلین نے اور آپ کے منتسبین نے پوچھا کہ حضرت اتنے مختصر سے وقت میں آپ پورے قرآن کا خلاصہ کن الفاظ میں بتائیں گے، ہمیں بھی سنا دیجئے۔ حضرت لاہوری نے قرآن کا خلاصہ جن الفاظ میں ان کو سنایا تھا، انہی الفاظ میں میں آپ کو حضرت کے حوالے سے پورے قرآن کا خلاصہ سنا کر آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں۔ یاد کریں گے؟ اور یہ آپ کی مذہبی ذمہ داری ہے۔ اگر دھوڑی کے کوئی آپ کے غیر مسلم بھائی آپ سے یہ پوچھیں کہ وہ آپ کی مذہبی اور دھارمک کتاب جسے آپ قرآن کہتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے ذرا ہمیں بھی بتا دو، تو دھوڑی والوں اپنے اس غیر مسلم بھائی کو، اپنے اس غیر مسلم دوست کو کیا قرآن کے حوالے سے کوئی بات بتانے کی پوزیشن میں ہیں آپ؟ اور ہونا پڑے گا، چونکہ آپ حامل قرآن ہیں، آپ صاحب ایمان ہیں، آپ کا مذہبی فریضہ ہے کہ آپ غیر مسلم بھائیوں کو بتائیں کہ قرآن ہے کیا اور قرآن کا خلاصہ کیا ہے۔ تو آج میں آپ کو قرآن کا پورے قرآن کا خلاصہ یاد کرا دوں گا، اور اس کو یاد کر کے اپنے دوستوں تک پہنچاؤ کہ ہمارے اللہ نے جو کتاب ہدایت ہمارے لیے نازل کی، ہمارے اللہ نے جو کتاب ہدایت آپ کے لیے نازل کی، اس کا خلاصہ یہ ہے۔ تشریح اور تفصیل تو بعد کی بات ہے، پہلے اس کا خلاصہ یاد ہونا چاہیے۔ حضرت لاہوری علیہ الرحمہ نے اپنے متعلقین اور اپنے منتسبین کے اس مطالبے پہ فرمایا کہ میں قرآن کے خلاصے میں یہ کہوں گا، میں ایک سانس میں پہلے بتاؤں گا پھر آہستہ آہستہ۔ حضرت نے فرمایا، اچھا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دراصل یہ چلنے پھرنے کا جو ماحول ہے اسے بند کیجئے تھوڑی دیر کے لیے، میں زیادہ دیر تک تو بولوں گا نہیں، ہاں آرام سے بیٹھ جائیں، یہ درس قرآن ہے، قرآن کا درس ہو رہا ہے تو پوری توجہ سے آپ کو سننا ہوگا۔ جزاکم اللہ۔ درود پاک پڑھنے ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حضرت لاہوری نے فرمایا کہ میں قرآن کا پورے قرآن کا خلاصہ ان الفاظ میں بیان کر دوں گا، اللہ کو عبادت سے، رسول کو اطاعت سے، مخلوق کو خدمت سے راضی کر لو۔
یاد ہو گیا؟ یہ ہے پورے قرآن کا خلاصہ۔ اللہ کو عبادت سے، رسول کو اطاعت سے، مخلوق کو خدمت سے راضی کر لو۔ اتنی بات تو ٹرین پہ چڑھتے چڑھتے کہی جا سکتی ہے نا۔ میں نے بھی ایک سانس میں پہلے آپ کو اسی وجہ سے سنایا تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ واقعتاً حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ ٹرین پہ چڑھتے چڑھتے سنا سکتے تھے۔ پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کو عبادت سے، رسول کو اطاعت سے، مخلوق کو خدمت سے راضی کر لو۔ یاد ہو گیا آپ کو؟ اللہ کو راضی کرنا بہت ضروری ہے، وہ عبادت سے راضی ہوں گے۔ رسول کو راضی کرنا بہت ضروری ہے، وہ اطاعت سے راضی ہوں گے۔ اور مخلوق کو بھی راضی کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ مخلوق خدمت سے راضی ہوگی۔ اب اگر اس کی تفصیل بیان کروں میں تو بہت ٹائم لگے گا، زندگیاں گزر جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے نا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں کو اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، وہ مقصد ہم اور آپ جب تک پورا نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اپنی زندگی کو کامیاب نہیں بنا سکتے۔ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ اگر ہم یہ زندگی یوں ہی ضائع کرتے رہے، بچپن کو کھیل کود میں گزارا، جوانے کو مدہوشی میں ضائع کیا، بڑھاپے میں کچھ کر نہ سکے اور دنیا سے یوں ہی چلے گئے، تو میں نے عرض کیا کہ یہ دنیا ہماری اور آپ کی قیام گاہ نہیں ہے۔ بیٹا ذرا بیٹھ جاؤ، ایک سائیڈ میں بیٹھ جاؤ۔ درود پاک پڑھیں ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو پھر اللہ کی عبادت کریں گے نا انشاءاللہ۔ ایمان کے بعد عبادت میں سب سے مقدم عمل نماز ہے۔ اگر ہم اور آپ نماز کا اہتمام کرتے رہے، نماز کی پابندی کرتے رہے، تو گویا ہم اپنی زندگی کا مقصد پورے کرنے کے لیے ایک زینے پر چڑھ چکے ہیں۔ قیامت میں حساب اور کتاب ہونے کے بعد جب انسان جنت میں اور جہنم میں اللہ کے فیصلے کے مطابق پہنچ جائیں گے تو جنتیوں کی اور جہنمیوں کی کچھ بات چیت ہوگی۔ اگر یہاں راستے میں نہ چلو بیٹا تو کوئی پریشانی ہے کیا؟ اصل میں مجھ سے بیان نہیں ہوتا ہے اس ماحول میں، جب چلتے پھرتے رو رہتے ہیں نا تو پھر بات بنتی نہیں ہے۔ یہ تو آپ کی ایک کلاس ہے نا، کلاس درس ہے آپ کا، یہ بس آرام سے چلنا پھرنا بند کر دیں، بیٹھیں جزاکم اللہ۔ بس 15 منٹ آپ کے ہم اور لیں گے، 15-20 منٹ زیادہ نہیں، جزاک اللہ۔ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں۔ تو جنتی جہنمیوں سے بات کرتے ہوئے ایک سوال کریں گے۔ قرآن مقدس میں جنتیوں کا وہ سوال اور جہنمیوں کا وہ جواب مذکور ہے۔ جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، جہنمیوں ہمیں یہ بتاؤ کہ تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے آئی، وہ تمہاری کیا بری کرتوتیں ہیں جن کی بنیاد پہ تم کو جہنم میں جھونک دیا گیا؟ ہم تو جنت میں ہیں، تم جہنم میں کیوں ہو؟ ما سلککم فی سقر، تم کو جہنم میں کون سی چیز لے آئی؟ توجہ سے سننا جہنمیوں کا وہ جواب جو قرآن نے نقل کیا ہے۔ جہنمیوں کا پہلا جواب یہ ہوگا قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے۔
اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ لم نکو من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی نماز نہ پڑھنا ہی یہ اتنا بڑا جرم ہے جو انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ انسان اپنی زندگی کا مقصد بھول بیٹھا، جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، وہ مقصد ہے عبادت کی جائے اللہ کی، اللہ کو راضی کیا جائے ان کی عبادت کر کے۔ اور عبادت میں سب سے مقدم نماز، اس کو ہم ترک کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ رہے ہیں، تو زندگی کا مقصد اگر فوت ہو گیا تو پھر یہ بدن اس قابل نہیں کہ اس کو جنت میں رکھا جائے، اس کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے۔ میرے مصطفیٰ نے اپنے صحابہ سے 4 سوالات کیے۔ آپ کوشش کریں گے تو وہ چاروں سوال اور وہ چاروں جواب اور ان چاروں سوالوں جوابوں کا جو نتیجہ ہے وہ آپ یاد کر سکتے ہیں۔ عام طور پہ جلسوں میں یہ ہوتا ہے، آتے ہیں بڑے شوق سے، چلے بھی جاتے ہیں دعا کے بعد، لیکن آپ لے کر کیا جاتے ہیں؟ 4 گھنٹے کے جلسے میں کتنی باتیں آپ لے کر جاتے ہیں، اس کا محاسبہ آپ کو کرنا ہوگا۔ مدرسے کے منتظمین نے آپ کی غذا کا، روحانی غذا کا مکمل انتظام کر دیا۔ جسمانی غذا کا اعلان تو میں نے سن لیا تھا، کھانا کھائیے، آپ نے کھانا کھا لیا ہوگا، یہ بعد میں کھائیں گے۔ ان مدرسے والوں نے آپ کے لیے دونوں غذاؤں کا انتظام کیا، جسمانی غذا بھی اور روحانی غذا بھی۔ جسمانی غذا تو آپ کو محسوس ہوتی کہ کھانا کھایا، پیٹ بھر گیا، پیٹ بھر کے آپ جائیں گے یہاں سے، لیکن روحانی غذا میں یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اتنا وقت دیا جلسے میں، ملا کیا، سبق کتنا یاد ہوا، زندگی میں صالح انقلاب برپا کرنے کے لیے ہمیں کون سے نسخے دیے گئے، ہماری زندگی بدل جائے، ہم صالح انقلاب اپنے اندر برپا کرنے والے بن جائیں، اس کے لیے ہمیں کتنا سبق ملا اور ہم نے کیا یاد کیا۔ کریں گے اس کا جائزہ، لیں گے کیا لے کے آپ جا رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، بہت توجہ سے یاد کرنے کی نیت سے سنیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کیا اور فرمایا، من اصبح منکم اليوم صائما، یہ بتاؤ آج تم میں سے روزے کی حالت میں کس نے صبح کی ہے، یعنی آج تم میں سے نفلی روزہ کس نے رکھا۔ روزہ، رمضان کے روزے تو فرض ہیں، کیا وجہ تھی کہ میرے مصطفیٰ ہر پیر اور ہر جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ رمضان میں تو 30 روزے سبھی پہ فرض ہیں، لیکن وہ نبی جو بخشے بخشائے ہیں، وہ رسول جن کے صدقے میں رسولوں کو رسالت ملی، اور وہ نبی جن کے طفیل نبیوں کو نبوت ملی، وہ ہر پیر ہر جمعرات کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ ایام 20، 13، 14، 15 ہر مہینے کی ان 3 تاریخوں میں 3 روزے آپ رکھ رہے ہیں۔ نفلی روزوں کی کوئی اہمیت ہوگی نا؟ نبی ہی نہیں، آپ کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ میرے مصطفیٰ کے صحابہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے، پیر کا، جمعرات کا، ہر چاند کے مہینے کی 13، 14، 15 کا، یہ ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ اس کو عملی طور پہ اپنی زندگیوں میں برپا کرتے تھے۔ آپ نے پوچھا، من اصبح منکم اليوم صائما، یہ بتاؤ آج تم میں سے نفلی روزہ کس نے رکھا ہے؟ بہت سے صحابہ نے رکھا ہوگا، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے نفلی روزہ رکھا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پھر دوسرا سوال کیا،
من اتبع منکم اليوم جنازہ، میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ آج تم میں سے جنازے میں کس نے شرکت کی؟ جنازے میں نماز جنازہ اور پھر اس کی تدفین کون شریک ہوا تم میں سے؟ کوئی وجہ ہوگی پوچھنے کی، سوال اسی کا کیا جاتا ہے جس کا درس دیا جا چکا ہو، جو بات سکھائی جا چکی ہو۔ یہ بات آپ کے علم میں یقیناً ہوگی کہ نبی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جس جنازے پر ایسے 40 مسلمان جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں نماز جنازہ ادا کر دیں تو اللہ ان 40 مسلمانوں کی نماز جنازہ کی برکت سے اس میت کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ نہیں کہو گے؟ اگر 40 مسلمان ایسے ہوں جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں، جنازے کی نماز ادا کریں، میرے مصطفیٰ کی خوشخبری ہے کہ ان 40 نمازیوں کی نماز جنازہ کی برکت سے اللہ اس میت کی مغفرت کر دے گا۔ بشارت تو بہت اچھی ہے، لیکن ذرا سروے کیجئے اور پوچھئے لوگوں سے جنازے کی نماز کی نیت کیا ہے؟ بتا پائیں گے؟ کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ جنازے کی نماز کی نیت، جنازے کی نماز کے فرائض، جنازے کی نماز کی دعائیں؟ زیرو۔ وجہ کیا ہے کہ جو ہماری بیسک تعلیم ہے، جو ہماری بنیادی ضروریات ہیں، ہم نے وہ علم حاصل نہیں کیا، قصوں میں کہانیوں میں پڑ گئے۔ جو ہماری بیسک تعلیم تھی وہ ہمیں یاد نہیں۔ باپ دنیا سے جا رہا ہے، آخری ہدیہ اور تحفہ دینے کے قابل نہیں۔ بیٹے کا جنازہ اٹھ رہا ہے، باپ اپنے بیٹے کو آخری تحفہ دینے کے قابل نہیں۔ بھائی کا جنازہ اٹھنے والا ہے اور بھائی کو آخری تحفہ دینے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں معلوم۔ میرے مصطفیٰ تو بتا گئے کہ یہ وہ تحفہ ہے، اس سے اس میت کی مغفرت ہو جائے گی۔ اسلام میں کوانٹیٹی کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے، کوالٹی کی اہمیت ہے۔ کبھی یہ مت کہنا کہ اس جنازے میں مجمع بہت زیادہ تھا، دیکھنا یہ ہے کہ اس مجمع میں جنازے کی نماز پڑھنے والے کتنے تھے۔ نیت نہیں معلوم، اللہ اکبر ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، باقی امام پڑھتے رہتے ہیں، جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ 4 تکبیریں 4 رکعتوں کے قائم مقام ہیں۔ اگر ایک تکبیر بھی چھوٹ گئی تو آپ کی طرف سے وہ ہدیہ اس میت کو نہیں مل پائے گا، آپ کی طرف سے وہ نماز ادا ہی نہیں ہوگی۔ کریں گے کوشش؟ ہاں، ایسی بیسک تعلیم حاصل کیجئے۔ آپ کا کام کوئی زیادہ قصوں کہانیوں میں پڑھنے کا نہیں ہے، جو بنیادی تعلیم ہے اس کو حاصل کیجئے۔ یہ مدرسے کھلے اسی لیے ہیں تاکہ مسلمانوں کی 24 گھنٹے کی جو معمولاتی زندگی ہے اس میں جو مسائل درپیش ہیں وہ آپ سیکھیں۔ نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھنے والوں کو بھی خوشخبری سنائی، آپ کی جنازے کی نماز سے میت کی مغفرت ہوگی۔ آپ کو کیا ملے گا؟ کروڑوں درود و سلام ہوں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے جنازے کی نماز پڑھنے والوں کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تم کو 1 قیراط ثواب ملے گا، اور 1 قیراط 1 احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اگر جنازے کی نماز کے ساتھ ساتھ اس کی تدفین میں حصہ لے لیا تو اللہ آپ کو 2 قیراط ثواب عطا کرے گا، 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا۔ بڑی اہمیت ہے جنازے میں شریک ہونے کی۔ ہم نے تو دیکھے ہیں متعدد لوگ، شاید آپ نے بھی ایسے بے وقوفوں کو دیکھا ہوگا، جنازہ تیار ہے اور وہ اس میں شریک نہیں ہوتے، ناپاک ہو کے باہر کھڑے ہیں۔ آپ لوگ پڑھ لو، چند لوگ پڑھ لیں گے، کفایہ ہے، فرض یہ ادا ہو جائے گا۔ آج شریک ہو، کسی کی جنازے کی نماز آج صحیح ادا کر لو، کل تمہاری نماز جنازہ میں اچھے لوگ مل جائیں گے۔ آج کسی کے جنازے کو اپنے کندھے پہ لے کے جا رہے ہیں،
کل ہمارا جنازہ بھی کسی کے کندھے پر جائے گا. اس ماحول کو بیدار کیجئے کہ آخری گفٹ ہے, آخری تحفہ ہے. یہ اس راہ کا مسافر ہے کہ اس راہ کا مسافر گیا تو چلا ہی گیا, واپس نہیں آیا. آپ کیا دے پا رہے ہیں اس کو؟ نبی نے تحفہ دیا تھا نماز جنازہ کی شکل میں, وہ تحفہ بھی آپ دینے کے قابل نہ رہے. آپ کو نماز جنازہ ہی یاد نہیں تو تحفہ کس چیز کا دیں گے؟ نبی علیہ السلام نے پوچھا من اتبع منکم اليوم جنازہ, یہ بتاؤ آج تم میں سے جنازے میں کون شریک ہوا؟ بہت سے صحابہ شریک ہوئے ہوں گے, لیکن جواب دے رہے ہیں محسن اسلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج میں نے جنازے میں بھی شرکت کی ہے. دو سوال یاد ہو گئے. نفلی روزہ کس نے رکھا؟ جنازے میں کون شریک ہوا؟ تیسرا سوال آپ علیہ السلام نے پوچھا من اطعم منکم اليوم مسکینا, یہ بتاؤ آج تم میں سے کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ اس کا مطلب مسکین کو کھانا کھلانے کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہوگی, تبھی میرے مصطفیٰ نے پوچھا ہے. کیا اہمیت ہے میاں؟ اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اگر مسکین کو کھانا نہیں کھلایا تو جنت نہیں ملے گی. اکیلے اکیلے کھاتے رہے, یہ اکیلے کھا لینا کوئی خوبی نہیں ہے. اصل خوبی تو یہ ہے کہ ہمارے کھانوں میں مسکینوں کا حصہ لگ جائے, ہمارے کھانوں میں غریبوں کا حصہ لگ جائے, ہمارے کھانوں میں یتیموں کا حصہ لگ جائے, ہمارے کھانوں میں بیواؤں کا حصہ لگ جائے, ہمارے کھانوں میں بے سہارا لوگوں کا حصہ لگ جائے, تب ہے کوئی خوبی. اکیلے ہی اکیلے کھاتے رہے, مسکین تڑپتا رہا, فقیر بلکتا رہا, بیوائیں سسکتی رہیں, یتیم پریشان رہے. کیا ہوگا معلوم آپ کو؟ جب جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے ما سلککم فی سقر, تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے آئی؟ جہنمیوں کا پہلا جواب تو یہ ہوگا قالوا لم نک من المصلین, ہم نمازی نہیں تھے. اور ایک دوسرا جرم ہم یہ کرتے تھے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, اکیلے اکیلے کھا لیتے تھے. ہم نے مسکینوں کو نہیں کھلایا, ہم نے یتیموں کو, فقیروں کو, محتاجوں کو, بیواؤں کو, بے سہارا لوگوں کو کھانا نہیں کھلایا. یہ ہے ہمارا وہ جرم جس کی وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈالا گیا. بات سمجھ میں آئی؟ اپنے کھانوں میں مسکینوں کا حصہ لگایا کرو. آپ کی بستی میں کوئی بھوکا نہ سوئے, آپ کی بستی میں کوئی بھوکا فقر و فاقہ کر کے نہ سوئے. جو ضرورت مند ہے وہاں تک کھانا پہنچائیے. مدرسوں میں جو طلبہ رہتے ہیں رات کو سوچ لیا کرنا کہ مدرسے کے بچوں نے آج کھانا کھایا ہے کہ نہیں. ایسا نہ ہو کہ مدرسے کے بچے بھوکے سو جائیں اور ہم اپنے دسترخوان پر طرح طرح کی ڈشیں لگا کے کھانا کھا لیں. یہ بہت بڑا جرم ہے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کا یہ مزاج بنا دیا تھا, خود بھوکے رہ کر وہ دوسروں کو کھلا دیا کرتے تھے. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, خود پریشانی جھیل کر دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں. یہ میرے مصطفیٰ کی تعلیمات کا نتیجہ تھا. تو صدیق اکبر نے جواب دیا انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کام بھی میں نے آج کیا ہے, یعنی مسکین کو کھانا کھلایا ہے میں نے. کتنے سوال یاد ہو گئے؟ 3. نفلی روزہ کس نے رکھا؟ جنازے میں کس نے شرکت کی؟ مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ چوتھا اور آخری سوال نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ آج تم میں سے من عاد منکم اليوم مریضا, کسی بیمار کی مزاج پرسی کس نے کی؟ یہ آخری سوال ہے. بیمار کی مزاج پرسی, بیمار کے پاس جا کر تسلی کے جملے کہنا, لا باس طہور انشاءاللہ کہنا,
اس کے پاس پہنچ کر یہ کہنا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 7 مرتبہ کہو. جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ اس پر آمین کہیں. اللہ آپ کی اس دعا کی برکت سے مریض کو شفا دے دے گا. یہ نبی کے تحفے، یہ نبی کی دعائیں یاد کرنا، یہ ہمارا اور آپ کا مذہبی فریضہ ہے. تو بیمار کے پاس جا کر اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک پڑھا کریں گے انشاءاللہ. اس کی برکت سے اس کو شفا ملے گی. یہ 4 سوال ہیں. آج نفلی روزہ کس نے رکھا؟ آج جنازے میں شرکت کس نے کی؟ آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ اور آج بیمار کی مزاج پرسی کس نے کی؟ اس چوتھے سوال کا جواب بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا. انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام بھی میں نے آج کیا ہے. جو شخص بیمار کی مزاج پرسی کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کا اٹھنے والا ہر قدم اس کو جنت کی طرف لے جاتا ہے. کہنے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، نرسنگ ہوم جا رہا ہوں فلاں کو دیکھنے کے لیے، میں فلاں کے گھر جا رہا ہوں، یہ آپ کی تعبیریں ہیں. میرے مصطفیٰ کی تعبیر یہ ہے کہ تم ہاسپٹل نہیں، اس کو دیکھنے کے لیے نرسنگ ہوم میں نہیں، اس کی مزاج پرسی کرنے کے لیے اس کے گھر نہیں، تم تو جنت کی طرف جا رہے ہو. اس لیے مریضوں کی مزاج پرسی کے لیے جانا اسلام میں مطلوب ہے، اسلام میں مقصود ہے. نبی کے 4 سوال، سیدنا ابو بکر صدیق کے یہ 4 جواب. نتیجہ سنیے، نتیجہ یاد کر لیجئے گا پختگی کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، او کما قال علیہ السلام، رواہ مسلم. آپ نے فرمایا کہ جس شخص میں یہ 4 صفات آ جائیں، جس شخص میں یہ 4 اعمال آ جائیں، نفلی روزہ، جنازے میں شرکت، مسکین کو کھانا کھلانا، بیماروں کی مزاج پرسی کرنا، جس میں یہ 4 صفات پیدا ہو جائیں، میرے مصطفیٰ کی خوشخبری یہ ہے کہ وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. ارادہ ہے جنت میں جانے کا، چاہت ہے جنت میں جانے کی، طلب ہے جنت میں جانے کی. تو آئیے ہم اور آپ مدرسہ مدینۃ العلوم نام ہے اس کا، جی جامعہ عربیہ مدرسہ مدینۃ العلوم کے اس سالانہ اجلاس میں نبی کے اس فرمان عالی شان کو سن کر ہم ان 4 صفات کو اپنے اندر انشاءاللہ پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کریں. انشاءاللہ اللہ کو راضی کرنا ہے عبادت سے، اور رسول کو راضی کرنا ہے اطاعت سے. ان کی اطاعت کے بغیر چارہ کار نہیں. دنیا کا ہر انسان کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، جس کو جو اچھا لگا اس نے اس کی پیروی کرنی شروع کر دی. کسی کو کسی کی پھٹی ہوئی پینٹ اچھی لگی، پیسے دیے نئی پینٹ کے اور لائے پھٹی ہوئی. کیوں؟ وہ اچھا لگا، ہے نا. آج کل نوجوان اپنے بالوں کو کیسے کیسے بنوا رہے ہیں. نبی اس کے بارے میں پہلے ہی وعیدیں سنا گئے کہ ایسا ہوگا. دیکھنے سے ڈر لگتا ہے ان جوانوں کو، کیا شکل بنا لی، لیکن ان کو وہ اچھا لگا تو ویسے ہی اپنی بالوں کی کٹنگ کرا لی. یہ ہے نا جس کو جو اچھا لگتا ہے. ہم اور آپ سب بیمار ہیں. بیماری میں تو نیم کڑوا ہوتا ہے. اگر زہر ہے، سانپ کا زہر ہے، تو کڑوا نیم میٹھا لگنے لگتا ہے. میرے ایمان والے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے اندر شیطان کا زہر بھرا ہوا ہے. ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کس کو اپنا آئیڈیل بنائیں، کس کی پیروی کریں، کس کے نقش قدم پر چلیں. ہم اور آپ بیمار ہیں. فیصلہ ہم اور آپ کر ہی نہیں سکتے تھے. اللہ کا احسان مانو، انہوں نے ہمیں اور آپ کو بتا دیا کہ تمہارے لیے سب سے بہترین آئیڈیل میرا وہ نبی ہے جس سے بہتر شخصیت پر آج تک سورج طلوع نہیں ہوا.
تم سب کے لیے میرا وہ نبی آئیڈیل ہے جس سے حسین مکھڑا ابتدائے آفرینت سے آج تک چاند کی ضیاء پاش کرنوں نے نہیں دیکھا، جن کا مقام اور مرتبہ یہ تھا، قبضہ تیری پرچھائی کا بینائی پر ادراک پر، قبضہ تیری پرچھائی کا بینائی پر ادراک پر، پیروں کی جنبش خاک پر اور آہٹیں افلاک پر۔ اللہ نے آپ کو ایسا نبی دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں سب سے بہترین نمونِ عمل موجود ہے۔ ان کی اطاعت کرنی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ان کی پیروی کرنے میں ہماری اور آپ کی کامیابی ہے، ان کی سنتوں پہ چلنے میں ہماری اور آپ کی فلاح اور نجاح پوشیدہ ہے۔ آئیے تہیہ کریں اور ارادہ کریں کہ اپنے رسول علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو سیکھ کر اس کے مطابق عمل کیا کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا اپنے مسجد میں پہلی صف میں بیٹھتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی ہے اور رسول کی اطاعت بھی ہے، لیکن جب وہ مدرسے والے آتے ہیں یا مسجد والے تعاون کے لیے تو اسے سر جھکا لیتے ہیں۔ فلاں علاقے میں باڑھ آ گئی ہے، ان کے لیے تعاون دو، ان کا سر جھکا ہوا ہے۔ عبادت ہے اللہ کی اور اطاعت بھی ہے رسول کی، لیکن مخلوق کی خدمت نہیں ہے۔ کیا مخلوق کی خدمت کیے بغیر قرآن کا مقصد پورا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ قرآن کے خلاصے میں تیسرا جملہ یہ ہے، اللہ کو عبادت سے، رسول کو اطاعت سے، مخلوق کو خدمت سے راضی کرو۔ آپ مخلوق کی خدمت کریں، کوئی سی بھی مخلوق ہو، کیونکہ میرے نبی تو یہ بتا کے گئے ہیں کہ اگر ایک فاحشہ عورت پیاسے کتے کو پانی پلا کر جنت میں جا سکتی ہے، کتا ہے جو ناپاک ہے، اگر اس کو ایک فاحشہ عورت پانی پلا دیتی ہے، کتا بھی تو اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں؟ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جن احادیث میں ایسے مضامین موجود ہوں، اس کے ماننے والوں کے سامنے اگر انسان بلک رہا ہے، وہ سسک رہا ہے اور وہ اس کی خدمت کے لیے تیار نہیں، گویا اس نے قرآن کا مقصد پورا نہیں کیا، وہ قرآن کو نہیں سمجھا۔ یہ ہے پورے قرآن کا خلاصہ۔ یاد ہو گیا ہے؟ جی ابھی تک تو میں سنا رہا تھا، ذرا آپ سنا دیجئے بلند آواز سے۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یاد اس لیے کرا رہا ہوں کہ یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، دھوڑلی کے ایک ایک باشندے کو، آس پاس کے جو ہمارے ساتھی آئے ہیں ان سب کو یہ سبق جب یاد ہو جائے تو ایک ایک باشندے کو، اپنے ایک ایک دوست کو یہ سبق یاد کرائیے کہ بھئی زیادہ نہیں، کم سے کم قرآن کا خلاصہ آسان لفظوں میں تو یاد ہونا چاہیے نا۔ اللہ کو عبادت سے، رسول کو اطاعت سے، مخلوق کو خدمت سے راضی کرو، یہ ہے قرآن کا خلاصہ۔ سنا سکتے ہیں نا؟ سنائیے، آواز اتنی ہے آپ لوگوں کے پاس، ذرا بلند آواز سے سناؤ۔ مخلوق کو خدمت سے راضی کر لو۔ اگر یہ صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو آپ یقین جانیے دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ سنانے کو تو بہت کچھ ہے اور ہمیں ابھی واپس بھی جانا ہے دہلی۔ یا ایھا الذین آمنوا کے عنوان سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ اب قرآن میں آپ جہاں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا پڑھیں تو اگلی بات سننے کے لیے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہفتے میں ایک یا ایھا الذین آمنوا آپ یاد کریں، زیادہ نہیں، پورے ایک ہفتے میں ایک یا ایھا الذین آمنوا، کیونکہ وہ سیدھا آپ کو خطاب ہے، اللہ نے سیدھا ہمیں اور آپ کو آواز دی ہے نا، تو پھر اسے ہم اور آپ نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ اس کو ہم اور آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ یہاں سے آپ کو اپنے قرآن کے سیکھنے اور سمجھنے کا آغاز کرنا ہے۔ خلاصہ میں نے آپ کو سمجھا دیا پورے قرآن کا، اور درس ایسے لینا ہے آپ کو یا ایھا الذین آمنوا سے۔ پہلے یا ایھا الذین آمنوا کا خلاصہ ہے نبی کی شان میں کسی بھی زاویے سے کوئی گستاخی نہ ہونے پائے۔ اگر تمہاری زبان سے، تمہارے کسی کردار سے ہمارے نبی کی شان میں ذرہ برابر بھی کوئی گستاخی ہو گئی تو دردناک عذاب میں تمہیں جھونک دیا جائے گا۔ یہ پہلے یا ایھا الذین آمنوا کا خلاصہ ہے، اس کی تفسیر میں اور اس کی روایات سنانے کا موقع نہیں۔
یاد رکھیں گے پہلا یا ایھا الذین آمنو، اس میں کون سا ادب دیا گیا؟ نبی کا ادب سکھایا گیا۔ ایک ایسا لفظ جس کے دو معنی ہیں، ایک معنی اچھے ہیں اور ایک معنی برے ہیں۔ اچھے معنی کی نیت سے بھی وہ لفظ ہمارے نبی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے دوسرے معنی برے ہیں۔ یہ ہے نبی کا مقام اور یہ ہے نبی کی بارگاہ کا مرتبہ۔ اللہ ایمان والے بندوں کو اپنے نبی کی بارگاہ میں الفاظ کے استعمال کے سلسلے میں بہت زیادہ مؤدب بنا رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے۔ ہمارے نبی کی شان میں کسی بھی زاویے سے کوئی بھی بے ادبی برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہ پہلا یا ایھا الذین آمنو آخری سن لیجئے، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ قرآن کا جو سب سے آخری یا ایھا الذین آمنو ہے وہ 28ویں پارے میں سورۃ التحریم کا دوسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کی پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اس کے بعد پھر یا ایھا الذین آمنو نہیں ہے۔ 29ویں پارے میں 30ویں پارے میں یا ایھا الذین آمنو نہیں ہے، یہ قرآن کا آخری یا ایھا الذین آمنو ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کرو۔ نبی کے ادب سے آغاز ہوا، توبہ کی تلقین پر آخری یا ایھا الذین آمنو قرآن میں موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ استغفار، اللہ سے مغفرت طلب کرنا، توبہ کا اہتمام، اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والا بندہ بہت پسند ہے اور استغفار کرنے والا بندہ بہت پسند ہے۔ استغفار کے 3 فوائد احادیث میں موجود ہیں۔ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لے، اللہ سے مغفرت کی بھیک کثرت سے مانگے، اللہ اس کو 3 انعام عطا کرتے ہیں۔ جو کثرت سے استغفار پڑھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا کم از کم استغفر اللہ، اتنا تو پڑھ سکتے ہیں آرام سے، کثرت سے پڑھا کیجئے استغفر اللہ۔ اس کی برکت سے اللہ آپ کو 3 نعمتیں عطا کرے گا، 3 انعام دے گا۔ پہلا انعام یہ ہے اگر تنگی میں پھنس گئے تو اللہ استغفار کی برکت سے اس تنگی سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور پیدا کر دے گا۔ بے شک بے شک، یہ پہلا انعام ہے۔ دوسرا انعام یہ ہے وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، ہر ذہنی الجھن سے اللہ آپ کو کشادگی عطا کر دے گا، ذہنی الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، جو غم ہیں اللہ دور کر دیں گے استغفار کی برکت سے۔ انسان اپنے غم کو بھلانے کے لیے شراب پیتا ہے، انسان اپنے غم کو بھلانے کے لیے نشے کی گولیاں کھاتا ہے، انسان اپنے غم کو بھلانے کے لیے نشے کے انجیکشن لگواتا ہے۔ کیا یہ غم کا علاج ہے؟ نہیں۔ نشہ، اس کی گولیاں، اس کے انجیکشن انسان کو بے ہوش تو کر سکتے ہیں، غم دور نہیں کر سکتے۔ جیسے ہی ہوش آئے گا غم کے بادل دل اور دماغ پر منڈلا رہے ہوں گے۔ کروڑوں درود و سلام ہوں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے انسان کے غموں کے دور کرنے کا علاج عطا کر دیا۔ اگر وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا کا میں بہت آسان زبان میں ترجمہ کروں تو وہ ترجمہ یہ ہوگا اللہ آپ کو ہر ٹینشن سے محفوظ رکھے گا۔ اب تو سمجھ گئے؟ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، ہر غم سے کشادگی عطا کرے گا، ساری ٹینشنیں اللہ آپ کی دور کر دے گا استغفار کی برکت سے۔ ٹینشن نہیں ہوگی تو شوگر، ٹینشن نہیں ہوگی تو بہت ساری بیماریوں سے حفاظت رہے گی نا۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اللہ تعالیٰ ہر غم سے کشادگی عطا کر دیں گے اگر ہم کثرت کے ساتھ میں استغفار کرتے رہے۔ اور تیسرا اور آخری فائدہ میرے مصطفیٰ نے یہ بتایا کہ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، جہاں سے وہم و گمان نہیں
وہاں سے اللہ آپ کو روزی عطا کر دیں گے، بے شک جہاں سے سوچ نہیں سکتے، جہاں تصورات اور تخیلات کی پرواز نہیں ہو سکتی، جہاں کوئی خیال نہیں کہ یہاں سے روزی ملے گی، اللہ تعالیٰ وہم و گمان سے بالا تر مقامات سے استغفار کی برکت سے روزی عطا کرتے ہیں۔ سبق زیادہ تو نہیں ہو گیا جو آپ کو یاد نہ ہو؟ زیادہ ہو گیا ہے سبق؟ زیادہ نہیں ہے، صرف اتنا سبق میں نے آپ کو دیا۔ قرآن کا خلاصہ، اللہ کو عبادت سے راضی کر لو، رسول کو اطاعت سے راضی کر لو، مخلوق کو خدمت سے راضی کر لو۔ ایک سبق میں نے یہ سنا دیا آپ کو جو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا کہ 4 صفات جس میں پیدا ہو جائیں وہ جنت میں ضرور جائے گا انشاءاللہ۔ پہلی صفت نفلی روزہ، دوسری صفت جنازے میں شرکت، تیسری صفت مسکین کو کھانا کھلانا، اور چوتھی صفت بیماروں کی مزاج پرسی کرنا۔ یاد ہو گیا سبق؟ یہ 2 باتیں میں نے آپ کو یا ایھا الذین آمنوا کے حوالے سے بتا دی ہیں کہ قرآن میں 90 مقامات پہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو آوازیں دی ہیں، اور ہم نے کبھی اپنے اللہ کی آواز نہیں سنی، اب سنا کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے یا ایھا الذین آمنوا میں ہمیں اور آپ کو نبی کی بارگاہ کے آداب بتائے گئے، اور آخری یا ایھا الذین آمنوا میں ہمیں اور آپ کو اللہ نے توبہ کی تلقین کی ہے۔ توبہ کرتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ استغفار کثرت سے کریں گے تو 3 نعمتیں ملیں گی۔ پہلی نعمت، تنگی میں گھرے ہیں تو اللہ باہر نکال دے گا، ذہنی الجھنیں اللہ ختم کر دے گا۔ اور تیسری نعمت، اللہ ان مقامات سے روزی عطا کرے گا جہاں سے ہمارا اور آپ کا وہم و گمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب نور اللہ مرقدہ فرما گئے ہیں، کامیابی تو کام سے ہوگی، کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، فکر اور اہتمام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی۔ بے شک اللہ ان صفات کے ساتھ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میں دل کی گہرائیوں سے بڑا ممنون و مشکور ہوں۔ یہاں کے محتمم صاحب، حضرت کا نام بھی مجھے یاد ہے، سعید الزما صاحب، حضرت مولانا سعید الزما صاحب کا، یہاں کی منتظمہ کمیٹی کا، ہمارے حاجی صاحب تشریف فرما ہیں، ہم ان کو بڑے حاجی صاحب کہتے ہیں۔ ان کے صاحبزادگان شرافت بھائی ہمارے ساتھ میں آئے ہیں۔ میں تمام دھوڑلی والوں کا بھی بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے میری معروضات بہت توجہ کے ساتھ میں سنی۔ حضرت مولانا سعید الزما صاحب کو اللہ تعالیٰ دونوں جہان کی سعادت عطا فرمائے۔ آپ کی نگرانی میں یہ اتنا بڑا ادارہ چل رہا ہے، جو ان کا کام ہے وہ یہ کر رہے ہیں، آپ کا کام ہے مدرسے کا تعاون کرنا، ہے نا؟ جو ان کا کام ہے انہیں کرنے دیجئے، جو آپ کا کام ہے وہ کرتے رہیے، مل جل کر یہ گلشن سدا بہار بنا رہے گا انشاءاللہ۔ آپ کا تعاون رہے گا، ان کی خدمات رہیں گی، تو اللہ کی ذات سے امید ہے یہ ادارہ دینی علوم کے آگے بڑھانے کا اور آپ کی رہبری اور آپ کی رہنمائی کرنے کا مسلسل ایک ذریعہ بنا رہے گا۔ اللہ ان حضرات کی تعلیمی اور تدریسی اور انتظامی خدمات کو قبول فرمائے، اور آپ کے تعاون کو اس شان سے قبول فرما لے کہ ہر تعاون کرنے والے کو اللہ دونوں جہان کی سعادتیں عطا کر دے، بے شک اپنے نبی کی شفاعت ان کو عطا کر دے، اپنے نبی کی سفارش ان کو عطا کر دے، اپنے نبی کے نورانی ہاتھوں سے جام کوثر ان کو عطا کر دے۔ جتنے معاونین ہیں اللہ ان کی خدمات کو بے حد قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔